الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ مل کے بآواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر سے معطر فرمائیں. مل کے بآواز بلند صلوات سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں رزق اقبال میں اضافہ فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومن جس طرح سے بھی عزاداری میں شریک ہے اس کی محافظت فرما. اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے جو بھی لواحقین بزرگان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں مولا قدم قدم پہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خصوصاً کاظم علی مرحوم، ناظم علی مرحوم، ملازم حسین مرحوم، کرم حسین شاہ اور بلال حسین والی کے قدم قدم درجات بلند فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو مقروض ہیں قرض غیبی طاقت سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرما. اس خطرناک دور میں ہر ماتمی، ہر موالی، ہر مومن کی محافظت فرما. ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. کافی مجمع ہے، سارے مل کے جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. کل میں نے جہاں پہ اپنا بیان روکا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ وہیں سے آگے شروع کیا جائے. اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے اور آپ جاگ رہے ہو، تھکے ہوئے نہیں ہو تو کیونکہ اس فرش ادا پہ بیٹھ کے اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو بھائی، مل کے نعرہ حیدری. اللہ نے دنیا میں دو طرح کے قرآن بھیجے. ایک کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن صامت ہے، ایک کو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن ناطق ہے. جو قرآن ناطق ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. جو قرآن صامت ہے وہ 30 پاروں والا کلام الہی ہے جو تم پڑھتے ہو. اللہ نے رسول خدا نے 7 شرط بھی بتا دی ہے. جو بندہ کلام صامت، قرآن صامت جو قرآن پڑھتے ہو، جو بندہ اس قرآن کا ثواب لینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے جو قرآن ناطق علی ہے اس کی محبت دل میں رکھتا ہو. اس کے لیے ضروری ہے. میں پھر آپ کو یاد کراتا چلوں، میدان حشر میں قیامت والے دن ہر عبادت نورانی پیکر میں ہوگی، نورانی
شکل میں ہر عبادت موجود ہوگی. نماز پڑھتے ہو اس کا نورانی پیکر ہوگا. زکوٰۃ دیتے ہو وہ نورانی شکل میں مجسم میدان قیامت میں جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے. یہ تو مٹی پانی اور اس کا ہوا کا بنا ہوا ہے. نور کا بدن ہوگا ہر عبادت کا جو بھی تم کرتے ہو. توجہ نیاز حسین میں ادھر رکھنا. آنے والے آتے رہیں گے بیٹھتے جائیں گے. نیاز حسین توجہ ادھر رکھنی ہے. جو عبادت ہم کرتے ہیں میدان حشر میں نورانی شکل میں موجود ہوگی. نماز عبادت ہے, ثواب پڑھنے کا بہت زیادہ ہے, نورانی پیکر ہوگا. زکوٰۃ دیتے ہو عبادت ہے, مجسم نورانی. حج پہ جاتے ہو وہ بھی عبادت ہے, حج بھی نورانی پیکر میں موجود ہوگا. جتنی بھی عبادتیں کرتے ہو نورانی پیکر میں موجود ہوں گے. یہ جو قرآن پڑھتے ہو 30 پاروں والا, جاگنا بھائی علی والا, یہ جو 30 پاروں والا قرآن پڑھتے ہو یہ بھی نورانی شکل میں میدان قیامت میں موجود ہوگا. جو قرآن صامت ہے, مجھے یاد ہے غالباً پہلی مجلس میں نے آپ کو بتایا قرآن صامت اور قرآن ناطق میں فرق کیا ہے. دیکھنا میری طرف نیاز حسین. ہر عبادت نورانی شکل میں موجود ہے. یہ قرآن 30 پارے ہیں. یہ ایک اپنے قاری کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے بارگاہ رب العزت میں آ کے اعلان کرے گا. کتنے لوگ سننے والے ہوں گے؟ جتنا یہ گوٹ خیرہ کی مجلس سن رہے ہیں نہیں, جتنے انسان اللہ نے بنائے ہیں جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے, قرآن کی بات سن رہے ہوں گے. بارگاہ رب العزت میں آئے گا, اپنے قاری کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے قرآن کیا کہے گا؟ کہے گا میرے اللہ یہ میرا قاری ہے, تو نے اسے جتنی زندگی دی ہے اس نے میری تلاوت کی ہے. ابھی پتہ چل جائے گا علی کی ولا سن کے خوش کون ہوتا ہے, یہ ذکر کون دل سے سننے آیا بیٹھا ہے. قرآن اللہ سے کہہ رہا ہے, قاری کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے نورانی شکل میں آنے کے بعد کہہ رہا ہے میرے اللہ یہ میرا قاری ہے, تو نے اسے جتنی زندگی دی ہے میری تلاوت کرتا رہا ہے. رات کو اتنے ختم کرتا تھا, دن میں اتنی تلاوت کرتا تھا, سفر پہ جاتا تھا تو اتنا پڑھتا تھا, سونے سے پہلے میری تلاوت کرتا تھا, جاگنے کے بعد میری تلاوت کرتا تھا, رمضان میں کئی ختم کر دیتا تھا. میرے اللہ میں قرآن ہو کے کہہ رہا ہوں اس بندے کی بخشش بھی کر دے, اسے جنت میں بھی بھیج دے. اب مجھے نہیں پتا کون ذکر سننے آیا بیٹھا ہے, آواز قدرت آئے گی, قرآن تو مجھے یہ نہ بتا اس نے تجھے کتنا پڑھا ہے, اس نے تجھے کیسے پڑھا ہے, بلکہ مجھے یہ بتا کیف کان تسلیمہ لما انزلت فیک من ولایت علی ابن ابی طالب. اور مجھے یہ بتا جو تیرے اندر علی کی ولا تھی مانتا تھا یا انکاری تھا؟ جنت کوئی پھاٹک نہیں ہے میرے شرفا کا مجمع, جو بھی آئے گا گزر جائے گا. جنت سے پہلے ایک بہت ہی باریک سی پل ہے جسے پل صراط کہتے ہو, جو یہاں بیٹھ کے علی علی کرنے کا عادی ہے وہ جب پل صراط سے گزرے گا علی علی کرتا ہوا جنت میں پہنچ جائے گا. جسے عادت ہی نہیں ہوگی وہ جنت میں مشکل سے جائے گا. میری بات نہیں ماننی, خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق کی روایت ہے, ان کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں صحابی رسول اپنی محفل میں بیٹھ کے جناب ابو بکر نے فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو کوئی بندہ اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس علی ابن ابی طالب کا دیا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا. توجہ آپ کی ہو گئی ہے, اب جاگنا نیاز حسین. کل میں نے جہاں پہ بات ختم کی ہے وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں. علی ابن ابی طالب مدینہ میں تھے, وہاں سے آئے خیبر میں. یہ تو میں نے بتایا ہے آئے کیسے. رسول خدا نے صحابیوں کو اکٹھا کیا, رسول نے فرمایا جو صحابی میری بزم میں بیٹھنے والا پاک صحابی جو بھی مجھے میرے بھائی علی کی آمد کی خبر دے گا میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا. اب صحابہ آ گئے, انہوں نے کہا علم تو چلو ہم
ہم دعائیں مانگتے رہے پوری رات، علم دو میں نہیں ملا، چلو منہ مانگا انعام رسول سے لے لیتے ہیں۔ جاگنا، صحابہ کی قطار لگ گئی، سب کو پتا ہے کہ علی بادشاہ نے مدینہ کی طرف سے آنا ہے۔ ہر صحابی جو راستہ مدینہ کی طرف سے آتا ہے، جاگنا بھائی، دیکھنا میری طرف، جو راستہ مدینہ کی طرف سے آتا ہے ہر صحابی ادھر دیکھ رہا ہے۔ ایک بوڑھا سلمان ہے، داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے اپنی کمر کو سیدھا کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور جاگو یار، کہیں جنگل میں تو نہیں آ گیا میں؟ صحابیوں نے کندھا ہلایا، اور سلمان تیری عمر زیادہ ہے، ریش سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، تجھے نہیں پتا رسول نے کہا ہے علی نے آنا مدینے سے ہے، اور تو مدینے کی طرف نہیں دیکھتا، اور تو آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا، وہ تمہیں پتا نہیں ہے میرا مولا علی حق ہے، وہ علی بادشاہ کا فرمان ہے، اور سلمان یاد رکھ مجھے زمینی راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے آتے۔ جناب سلمان نہیں دیکھا، سب سے پہلے قدم بوسی کی علی ابن ابی طالب کی، ہاتھ جوڑے۔ علی بادشاہ نے فرمایا سلمان یہ سلام دعا بعد میں کرنا، مولا کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدینہ سے آ رہے ہیں۔ سلمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ خیبر میں کھڑا ہے۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا سلمان تو نے مجھے سب سے پہلے تو دیکھ لیا ہے، اب مجھے یہ بتا تو جا کے رسول سے انعام میں کیا لے گا؟ اور جاگو یار، کوٹ خیرہ والو جاگو۔ سلمان نے قدموں پہ ہاتھ لگایا، مولا جیسے آپ نے دنیا کو طلاق دی ہے سلمان بھی طلاق دے چکا ہے، یہ میرے بدے ہاتھ دیکھو، مجھے بتاؤ میں جا کے رسول سے کیا مانگوں؟ رسول نے جناب علی ابن ابی طالب نے فرمایا رسول سے کیا لوگے؟ سلمان کہتے ہیں مولا آپ بتاؤ رسول سے کیا لوں؟ علی نے مسکرا کے فرمایا سلمان رسول کے پاس چلے جاؤ، رسول کو سلام کرنا، میرا بھی سلام دینا، اس کے بعد رسول سے کہنا جو علی کے اس دنیا میں راز ہیں ان میں سے ایک راز سلمان کو بتاؤ۔ ان میں سے صرف ایک راز سلمان کو نے پوچھنا ہے۔ جناب سلمان دوڑے، رسول کی قدم بوسی کی، آمد کی خبر دی، رسول خدا خوش ہوئے۔ رسول نے پوچھا مانگو سلمان کیا مانگتے ہو؟ جناب سلمان مسکرائے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا جو علی ابن ابی طالب کے اس دنیا میں لاتعداد راز ہے نا، ان میں سے ایک راز سلمان کو بتائیں۔ جس کی طبیعت اب ہے وہ راز کیا تھا؟ رسول خدا مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا سلمان تیرے پہ بھی قربان، تجھے سکھا کے بھیجنے والے پہ بھی قربان۔ جاگنا سلمان میرے قریب آؤ۔ صرف جناب سلمان اور رسول موجود نہیں ہیں، کوٹ خیرہ والوں پورا صحابیوں کا لشکر جو رسول کے ساتھ آیا ہے وہ بھی موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ رسول نے بلایا جناب سلمان کو اپنے قریب۔ سلمان وہ سامنے ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے، وہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا وہی رسول ہے بھائی، حکم خدا سے بولتا ہے، اب میں ہر روز تو آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا، عام نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو حکم خدا ہونے کے بعد اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے۔ سلمان وہ پتھر پڑا ہے اسے ہٹاؤ، علی کا راز شروع ہو جائے گا۔ جناب سلمان ہے، نفس الرحمن فی فضائل سلمان کتاب کا نام ہے۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے گئے، پتھر کو ہٹایا۔ جناب سلمان روایت کرتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سونے کا دروازہ ہے، میں نے وہ دروازہ کھولا، اس کے بعد میں نے دیکھا 40 نیچے سونے کی سیڑھیاں اتر رہی ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں گنتا بھی گیا، اترتا بھی گیا، میں نے گنا پوری 40 سونے کی سیڑھی ہے۔ جناب سلمان فرماتے ہیں جب میں نیچے پہنچا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا عظیم و شان شہر ہے، اس کی دیواریں سونے کی ہیں، اس کے گھر سونے کے ہیں، اس کی گلیاں سونے کی ہیں، اس میں جو چیز ہے وہ سونے کی ہے۔ جناب سلمان فرماتے ہیں میں نے پورے شہر کی سیر کی، میں نے دیکھا
دیکھا اس شہر میں 40 محلہ ہے، ہر محلہ سونے کا ہے، اس کے گھر سونے کے ہیں، ان کی دیواریں سونے کی ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا نوکر سلمان فرما رہا ہے میں نے 40 محلے کی سیر کی، اب جاگنا جو علی کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے۔ جناب سلمان فرما رہے ہیں میں نیچے اترا، میں نے دیکھا بہت بڑا شہر ہے، اس کے اندر 40 محلہ ہے، ہر محلے میں سلمان نے جا کے دیکھا ہر محلے میں 40 مسجد ہے، مسجد کی دیواریں سونے کی ہیں، مسجد کی چھت سونے کی ہے، مسجد کے ممبر سونے کے ہیں۔ جناب سلمان فرماتے ہیں ایک شہر ہے، اس کے اندر 40 محلہ ہے، ہر محلے میں 40 مسجد ہے، ہر مسجد میں جناب سلمان فرما رہے ہیں ہر مسجد کے اندر 40 ممبر ہے، ہر ممبر پہ میرا مولا علی بیٹھا ہے۔ آپ کا یہ ذوق ہے کہ بلا آپ اشعار پڑھ کے جاتے ہیں، پھر میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کوٹ خیرہ والوں کو تھوڑے سے شعر سناؤ، اگر جاگ رہے ہو طبیعت ساتھ دے رہی ہے تو۔ علی بادشاہ کا ایک صحابی ہے نام جناب میسم، علی بادشاہ نے فرمایا تھا میسم یہ چھوٹا کھجور کا پودا دیکھ رہے ہو، بالکل چھوٹا کھجور کا پودا، جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ میسم جب یہ پودا بڑا ہو جائے گا نا تمہیں میرے سے محبت کے جرم میں اسی درخت سے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ بھائی ایمان کے درجے بھائی جان ملے ہیں تو ایسے تو نہیں ملے، اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا وہ پودا ہی کاٹ دیتا نہیں۔ جناب میسم روزانہ پانی کا جام اٹھا کے اس پودے کو پانی لگاتے ہیں، روزانہ جلدی بڑھاؤ، جلدی مجھے اتنے بڑے رتبے دینے کے بعد پھانسی سے لٹکایا جائے گا۔ جناب میسم کو اب وہی دن آ گیا، پودا بڑا ہے، جناب میسم کو قید کیا ہوا ہے، لے کے آ رہے ہیں، ایک منکر ولایت علی کہتا ہے میسم اب بھی تیرے پاس وقت ہے، علی کو چھوڑ دے موت سے بچ جائے گا۔ جاگنا کوٹ خیرے والوں جاگ رہے ہو تو میں بتانے لگا ہوں میسم ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، علی کو چھوڑ دے موت سے بچ جائے گا۔ جو جناب میسم نے جواب دیا ہے، جناب میسم مسکرا کے کہتے ہیں یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ جاگنا بھائی علی والوں جو علی کی ملا سن کے خوش ہوتا ہے، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے۔ جاگنا بھائی ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، او ایک دو دن نہیں صبح معاشر تلک، جب جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی، اس حلالی موالی کا وعدہ رہا، حق علی کی صدا آئے گی۔ یا علی یا علی خیبر کا میدان بھولے تو نہیں ہو یہ والے میرے دوست، مرحبا آیا یہاں سے علی ابن ابی طالب آئے۔ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا جو بھی جنگ ہوئی ہے علی ابن ابی طالب نے یہی تعارف کرایا میں علی ہوں، میرے باپ کا نام عمران ہے۔ خیبر والا میدان مجھے نہیں پتا کیا خاص بات ہے، کیا مصلحت ہے، علی مسکرا کے کہہ رہے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علماء نے لکھا کہ بلا بے شک خاص دعا کا طلبگار ہوں، علماء نے لکھا بھئی ہر جگہ تو علی نے تعارف کرایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، لیکن یہ جو خیبر کے میدان میں علی نے تعارف کرایا نا کہ میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یہ مولا کے علم غیب جاننے کی پکی دلیل ثابت ہو گئی ہے۔ کیسے علماء لکھتے ہیں، کس طرح پکی دلیل ہے؟
40ویں رات، وہی رات جب ہر صحابی علم کے لیے دعا مانگ رہا تھا، اسی رات مرحب نے قبلہ خواب دیکھا، مرحب نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑا شیر ہے، شیر ببر نر، وہ آتا ہے اس پہ حملہ کرتا ہے، مرحب خواب دیکھ رہے ہیں، اسے چیر پھاڑ کے مار ڈالتا ہے۔ علماء نے لکھا علی کے علم غیب جاننے کی دلیل کیسے ہے؟ جب صبح ہوئی میدان میں مرحب سامنے آیا، یہاں سے علی ابن ابی طالب سامنے آئے، مولا نے پکار کے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہی تو دلیل ہے، علی مرحب کو بتا رہے تھے وہ جو رات کو تیرے خواب میں شیر آیا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب مرحب وہ پہلوان تھا عرب کا، کیسے آتا تھا؟ جتنا لوہا مرحب اپنے بدن پہ پہن کے جنگ میں آتا تھا اتنا کسی اور عرب کے بندے نے نہیں پہنا۔ کیا اس کی تیاری تھی؟ لوہے کا، اتنی موٹی چادر کا خود سب سے پہلے اس کے سر پہ ہوتا تھا، اس کے نیچے کیا ہوتا تھا؟ اس کے نیچے آپ نے وہ پتھر والی چکی دیکھی ہے جو اس کا گول حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے سر پہ رکھ کے آتا تھا۔ جاگنا آیا میدان میں، ادھر سے علی ابن ابی طالب ہے، کیسر بھائی آپ نے جناب عباس علمدار کے حملے کی مجھے فرمائش کی تھی، پھر آج سر اٹھاؤ، علی نے حملہ کیسے کیا ہے؟ جاگو بھائی علی والو، علی ابن ابی طالب کو ماننے والو، علی نے حملہ کیسے کیا ہے؟ جاگنا۔ مرحب کو مولا نے کہا ہے پہلے تو حملہ کر، یہ بڑا طاقتور تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بڑے بڑے اس نے پہلوانوں کو مارا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہادر تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پورا عرب اس کی بہادری کو مانتا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ بھولا ہوا تھا جو پہلے لڑتے رہے ہیں وہ اور تھے، آج والا علی اور تھا۔ مولا نے فرمایا ہے پہلے حملہ کر، نہیں علی پہلے تم حملہ کرو۔ علی نے مسکرا کے فرمایا بدبخت جس پہ علی حملہ کرے پھر اسے حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس نے حملہ کیا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا علی ابن ابی طالب کی پیشانی اور ابرو کے درمیان ہلکا سا زخم بھی آیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ علی ابن ابی طالب اپنے دلدل کی رکابوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب ایک جملہ میرے سامنے آ گیا ہے، علی ابن ابی طالب دلدل کی رکابوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا مقام ہے دلدل کا، علی کے گھوڑے کا۔ علی دو چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے، یا محمد کے شانوں پہ کھڑا ہوتا ہے یا دلدل کی رکابوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لاپرواہی آپ کرتے ہو نا پھر۔ جب ظاہری خلافت علی بادشاہ کو ملی، جاگنا ظاہری خلافت، لوگ جمع ہو گئے عرب کے، پورے عرب کے لوگ مولا کی خلافت دیکھنے کے لیے نہیں۔ بھئی جو ممبر تھا، ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ نے ممبر دیکھا ہوگا، سیڑھیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ گوڑ خیرے والوں بول کے جواب دے دو۔ رسول خدا پہلی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، اوپر والی پہ۔ خلیفۃ المسلمین جو پہلے خلیفہ آئے انہوں نے رسول کے احترام میں ایک سیڑھی چھوڑی، نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے۔ دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے پہلے خلیفہ کے احترام میں ایک سیڑھی چھوڑی، وہ نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے۔ جاگنا تیسرے خلیفہ آئے، انہوں نے پہلے دونوں خلیفاؤں کے احترام میں سیڑھیاں چھوڑی، جو آخری سیڑھی تھی اس پہ بیٹھے۔ جاگنا علی ابن ابی طالب کو ظاہری خلافت ملی، اب لوگ جمع ہو گئے۔ بھائی دیکھیں جو علی ممبر پہ بیٹھتا کس جگہ پہ ہے؟ علی پیچھے والے میرے بھائی، علی ممبر پہ بیٹھتا کس جگہ پہ ہے؟ کچھ لوگ یہ تھے وہ کہتے تھے نہیں جو نیچے والی سیڑھی ہے علی اس پہ بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں جہاں پہ دوسرے خلیفہ بیٹھتے تھے علی وہاں پہ بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں جہاں پہ پہلے خلیفہ بیٹھتے تھے علی وہاں پہ بیٹھیں گے۔ کچھ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے نہیں بھائی یہ چاروں ہستیوں کے رسول
اور باقی تینوں خلیفاؤں کے احترام میں علی سیڑھی پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کریں گے. جاگنا علی ابن ابی طالب پورا کا پورا نفس اللہ گھر سے باہر برآمد ہوئے. علی کے گھر سے لے کے مسجد کے دروازے تک اب رش لگا ہوا ہے, لوگ آئے ہوئے ہیں, دیکھیں علی بیٹھتا کہاں پہ ہے. سر اٹھا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. علی ابن ابی طالب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ممبر کے قریب پہنچے, علی نے اپنا پہلا پاؤں پہلی سیڑھی پہ رکھا. جو بندے یہ کہہ رہے تھے پہلی پہ بیٹھے گا, ان کی امیدوں کو ختم کر دیا. علی نے دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا. جو یہ کہتے تھے کہ دوسری پہ بیٹھے گا, ان کی امیدوں کو ختم کر دیا. علی بادشاہ نے تیسرا قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا. جو یہ کہتے تھے تیسری پہ بیٹھے گا, ان کی امیدوں کو پاش پاش کر دیا. علی ابن ابی طالب وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ رسول خدا بیٹھے تھے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, یا علی آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہو اور جہاں پہ کائنات کا رسول بیٹھتا تھا. علی نے مسکرا کے فرمایا, او بکواس بند کر. آج مجھے رسول کے لکڑی والے ممبر پہ دیکھ کے اتنا حیران ہو رہا ہے. اس دن مر گیا تھا جب محمد کے شانے نیچے تھے, میرے قدم اوپر تھے. خیبر کا میدان ہے بھائی, بھولنا نا. علی ابن ابی طالب حملہ کرنے کی تیاری میں ہے بلا تشبیہ. دلدل مولا کے گھوڑے کا نام ہے. دلدل پہ کھڑے ہو کے, رکابوں پہ بلند ہو کے علی ابن ابی طالب نے اپنی ذوالفقار کو بلند کیا. جاگنا, پوری کائنات رک گئی ہے علی ابن ابی طالب کا حملہ دیکھنے کے لیے. علی ابن ابی طالب تلوار کو بلند کیا. آواز قدرت آئی, میکائیل علی کے بازو پکڑ. جاگنا بھائی جاگنا, جبریل تو نے زمین پہ اپنے پر بچھانے ہیں. علی ابن ابی طالب نے حملہ کیا. سب سے پہلے اس کے لوہے کے کھود کو کاٹا, پھر اس پتھر کو کاٹا, پھر مرہم کے سر کو کاٹا, اس کے بعد گردن کو کاٹا, اس کے بعد سینے کو کاٹا, اس کے بعد اس کے ناپاک شکم کو کاٹا. شکم کو کاٹنے کے بعد گھوڑے کو کاٹا, گھوڑے کو کاٹنے کے بعد زین کو کاٹا, اور زین کو کاٹنے کے بعد جناب جبریل کے پر پہ تلوار لگی. آواز محمد مصطفیٰ آئی, وہ میری بزم میں بیٹھنے والے صحابیوں, اگر آج جبریل نے اپنا پر نہ بچھایا ہوتا, علی نے اتنی زور سے حملہ کیا ہے زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا. یا علی علی ابن ابی طالب مالک اشتر قبلہ علی بادشاہ سے پوچھتے تھے, مولا جنگ میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, آپ بھی جنگ فرما رہے ہوتے ہیں, حملے آپ کے زیادہ ہوتے ہیں, بندے میں زیادہ مارتا ہوں. مولا نے مسکرا کے فرمایا, بندے میں مارتا ہوں یا میری تلوار ذوالفقار مارتی ہے؟ مالک اشتر نے کہا, مولا مارتی تو ذوالفقار ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا, پھر میرے سے نہ پوچھ, میری ذوالفقار سے پوچھ, وہی تجھے جواب دے گی. جاگنا بھائی جاگنا. جناب مالک اشتر مولا کی فوج کے جرنیل سپہ سالار جیسے مولا حسین کی فوج کے جناب عباس علمدار ہیں. علی بادشاہ کی فوج کے مالک اشتر دوڑتے ہوئے ذوالفقار کے قریب آئے, کہتے ہیں علی بادشاہ حملے زیادہ کرتے ہیں, میں حملے کم کرتا ہوں. علی کے بندے مرے ہوئے تھوڑے ہوتے ہیں, میرے بندے مرے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں. ذوالفقار مسکرا کے کہتی ہے, مالک اشتر تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر کسی کافر کی پشتوں میں بھی علی کا ماننے والا ہے, میں اس ذوالفقار اس کو کچھ نہیں کہتی. علی بادشاہ نے اور حملہ, اگر آپ کی طبیعت ہے تو علی کا حملہ بتانا ہے. عمر ابن عبد ود آیا, گستاخی کی. علی ابن ابی طالب اس کے مقابلے میں گئے, کہتا یا علی پہلے حملہ کرو. علی نے فرمایا, میں نے ہر میدان میں بتایا ہے علی پہلے حملہ نہیں کرتا. وجہ یہ ہے, میرا حملہ کیا ہوا بچتا نہیں ہے. علی یہ نہیں چاہتا اس کے دل میں حسرت رہ جائے, میں نے علی پہ حملہ نہیں کیا. پہلے حملہ کر. جاگنا نیاز حسین, تاریخ نے لکھا عمر ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان ہے, اس کے پاس ایک بہت بڑا گرز تھا. گرز
آپ پہلوانوں کو دیکھتے ہو نا، گجرانوالہ میں زیادہ مشہور ہیں، ان کے ایسے اوپر سے گول نیچے سے لمبے پکڑنے والے جو پہلوان لے کے پھرتے ہیں، اسے گورز کہتے ہیں۔ وہ گورز عمرو بن عبد الود کے پاس ہے، اس نے ہوا کے اندر اس کو یوں گول گول لہرانا شروع کیا۔ جاگنا بھائی جو علی کی ولا سننے آیا بیٹھا ہے، یہ ایسے ہوا میں لہرا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اتنا وزنی تھا، اتنا بڑا تھا، جب وہ اسے ایسے ہوا میں گھما رہا تھا، اس کی آوازیں ہمارے خیموں تک آ رہی تھی، ہمارے کانوں کے اندر اس کی آوازیں آ رہی تھی، ہم سن رہے تھے۔ عمرو بن عبد الود ایسے اسے گھما رہا تھا، جب اس نے زیادہ گھما لیا، اس نے پوری طاقت سے وہ گرز علی کی طرف پھینکا۔ علی نے اپنے ید اللہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایسے ہوا میں اشارہ کیا، اس کا گرز غائب ہو گیا۔ جاگو بھائی علی والو جاگو، گرز انگلی سے غائب۔ کہتا ہے مولا میرا بڑا قیمتی گرز تھا، میں نے بڑی بڑی جنگیں اسی گرز سے تو لڑی ہیں، آپ اپنے پاس رکھ لیتے مولا، مجھے دکھ نہ ہوتا کہ جو مجھے ہرا کے گیا ہے اس کے پاس ہے، مولا آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا بدبخت، علی نے ضائع نہیں کیا، اپنے ماننے والے کی مشکل گشاری کر لی ہے۔ مولا میرے سامنے کھڑے ہو، آپ فرما رہے ہو مشکل گشائی کر دی ہے۔ جاگنا، مولا نے فرمایا کیا یاد کرے گا، مرنے سے پہلے علی کا معجزہ دیکھ لے۔ مولا نے بلا تشبیہ دو انگلیاں دراز کی، عمرو بن عبد الود دیکھ رہا ہے دریائے دجلہ کی لہریں، ایک چھوٹی مچھلی بھاگ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک مگرمچھ لگا ہوا ہے، وہ اسے کھانے کے بالکل قریب جب آیا، مچھلی نے پکار کے کہا یا علی پوری کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ اپنی ماننے والی مچھلی کی مدد کر۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ گرز جا کے لگا مگرمچھ کو، وہ مگرمچھ مر گیا، مچھلی بچ گئی۔ عمرو بن عبد الود دیکھ رہا ہے دریائے دجلہ کی لہریں ہیں، مچھلی بھاگ رہی ہے، پیچھے مگرمچھ ہے، مگرمچھ کو گرز لگتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ مچھلی مسکرا کے کہتی ہے یا علی تو بھی جیے، تیری جوڑی بھی جیے۔ جہاں پہ کل بات رکی ہوئی تھی، جناب سلیمان یاد ہے آپ کو؟ وادی نمل، وادی نمل، چونٹی نے کہا تھا کالت نملت، اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں بھیج دی ہے چونٹی کی بات، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب جناب سلیمان کا قافلہ آیا تھا نا، چونٹی نے یہ کہا تھا جلدی جلدی اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کھڈوں میں جو بل ہوتے ہیں چونٹیوں کے، ان میں گھس جاؤ، ہو سکتا ہے سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں، انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ یہی منظر تھا میں آپ کو بتا رہا تھا، علی ابن ابی طالب بھی آئے ہوئے ہیں، عمار یاسر بھی آئے ہوئے ہیں، ایک چونٹی کھڑی ہوئی، اس نے دیکھا علی ابن ابی طالب وادی نمل میں آئے ہوئے ہیں، اس نے خود کو اپنے کمزور پاؤں پہ کھڑا کیا، وعدے علی کو اپنے جسم باطن کا زینہ بنا کے چونٹی نے فل طاقت لگا کے اعلان کیا۔ کون سا اعلان؟ اپنی زبان میں بول کے کہتی ہے اور چونٹیوں علی ابن ابی طالب ہماری وادی میں آ گیا ہے، جس نے وجہ اللہ کی زیارت کرنی ہے گھروں سے باہر آ جائے۔ سلیمان نبی وہ، چونٹی کہہ رہی ہے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، علی ابن ابی طالب وہ کہ چونٹی کہہ رہی ہے جس نے زیارت کرنی ہے اپنے گھروں سے باہر آئے۔ جاگنا علی والوں، کیسر بھائی، میرے سارے برادران بزرگان سے خاص دعا، قبلہ، اللہ نے چار چیزیں ایسی ہیں، چار، اب بات نکلی ہے جناب سلیمان کی طاقت سماعت کتنی زیادہ ہے۔ بھئی 100 فرسخ کا جو لشکر تھا میں نے کل بتایا ہے، اس کے شور کے باوجود جناب سلیمان نے ایک چھوٹی سی چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا میری طرف بہن آدم سے، چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پوری مخلوقات کے برابر سماعت کی طاقت دے رکھی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اب آرام سے سمجھو۔
بہترین بات. چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پوری کائنات کے برابر قوت سماعت دے رکھی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, ہم اپنا انسان, میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں بھئی اب 1 کلومیٹر تک کی آواز سن سکتا ہوں. تو دنیا میں اس وقت 8 ارب انسان ہیں, یعنی سارے انسانوں کی قوت سماعت 8 ارب کلومیٹر ہے. ایسے پورے انسان. یہ جو چار چیزیں ہیں, مل کے بآواز بلند صلوات. دیکھنا میری طرف, بہت بڑا اور گہرا موتی ہے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کا ارادہ ہے. چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پوری مخلوقات عالم کے برابر, میں بات آگے کروں گا انشاءاللہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے گی, ہر مخلوقات عالم کے برابر قوت سماعت, سننے کی طاقت دے رکھی ہے. پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا, لیکن اب پہلے میں چاروں چیزوں کے نام لے رہا ہوں, اس کے بعد ایک ان میں سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. پہلی چیز جو ہے وہ ہے نبی. جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کی قوت سماعت پوری مخلوقات عالم کے برابر ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی بندہ ضلع جھنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کوٹ خیرہ, اپنے مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں دروازے کو کنڈی لگا کے دل میں بھی درود پڑھے, نبی سن لیتا ہے. جاگو یار, جاگو یار, جاگو. اب سمجھ آئیے, جو بندہ جہاں پہ بیٹھ کے درود بھیجے گا نبی سنے گا. یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی قوت سماعت ہے پوری کائنات کے برابر. صرف انسان نہیں, اگر جن بھی درود رسول پہ بھیجتا ہے, نبی پہ بھیجتا ہے, تو وہ سن لیتے ہیں. دوسری چیز جنت. جنت کیسے سنتی ہے؟ کوئی مومن, پھر سے وہی مثال دینے لگا ہوں, کوٹ خیرہ کے ایک گھر میں چھوٹے سے کمرے کو کنڈی لگانے کے بعد مومن دل میں بھی دعا کرے نا, میرے اللہ مجھے اپنی جنت عطا کرنا, جنت سن بھی لیتی ہے, اللہ سے سفارش بھی کرتی ہے, میرے اللہ تیرا مومن مجھے مانگ رہا ہے, اسے قیامت والے دن جنت دے دینا. جاگنا بھائی. چوتھی چیز, تیسری چیز جہنم. جہنم کو بھی اللہ نے پوری مخلوقات عالم کے برابر سماعت کی طاقت دی ہے. کیسے؟ سر اٹھاؤ. اگر کوئی بندہ بند کمرے میں دل میں بیٹھ کے بھی دعا مانگے, میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا, جہنم اس کی بات سنتی ہے, اللہ سے سفارش بھی کرتی ہے, میرے اللہ یہ تیرا مومن بندہ ہے, میرے سے پناہ مانگ رہا ہے, میں جہنم بھی کہہ رہی ہوں قیامت والے دن اسے مجھ سے بچا لینا. اب آپ داد دے رہے ہو, میں راضی ہوں, آپ حق ادا کر رہے ہو, لیکن آپ کا حق بندہ تھا, آپ سوال کرو. بھئی یہ جہنم بھی اور جنت بھی بات مومن کی سنتی ہے, اللہ سے سفارش کرتی ہے. اللہ انہیں کوئی جواب بھی دیتا ہے یا اللہ جواب نہیں دیتا؟ جاگنا بھائی. جب جہنم کہتی ہے نا میرے اللہ یہ تیرا مومن بندہ ہے, دعا کر رہا ہے مجھے جہنم کی آگ سے بچانا, جہنم کہتی ہے میرے اللہ میں سفارش کر رہی ہوں اسے مجھ سے بچا لینا, قیامت والے دن آواز قدرت آتی ہے, جہنم نہ گھبرا, اور میں نے تجھے بنایا ہی علی کے منکر کے لیے. چوتھی چیز کیا ہے قبلہ؟ کیسر بھائی چوتھی چیز یہ ہے جو جنت میں بیٹھی ہوئی حوریں ہیں. اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا. جو حور ہے اس کو بھی اللہ نے پوری کائنات کے برابر قوت سماعت دی ہے. کیسے؟ اگر کوئی بندہ دعا کرے نا, میرے اللہ جب میں مر جاؤں مجھے ایک تو جنت میں بھی بھیجنا,
اس کے بعد مجھے حوریں بھی عطا کرنا. حوریں اس کی آواز سنتی ہیں, اللہ سے سفارش کرتی ہیں, میرے اللہ جب یہ بندہ جنت میں آئے ہمارے اس سے نکاح شادی کروانا. ٹھیک ہے. اب مجھے قبلہ میں نے ایک بات سمجھانی ہے, کوئی نتیجہ ہوگا, آخری بات ہوگی. اپنے واجب الاحترام کو وقت دینا ہے. حور کہاں پہ ہے؟ جنت میں. آئیں مل کے کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بھائی زمین سے لے کے جنت تک کا فاصلہ کتنا ہے. جاگنا بھائی جاگنا. زمین سے لے کے جنت تک کا فاصلہ کتنا ہے. یہ جو سورج آپ کو نظر آتا ہے نا, سورج, یہ ہے چوتھے آسمان پہ. سورج چوتھے آسمان پہ. اور یہ جو آپ کا آسمان ہے, نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنا, بات پھر سمجھ میں آئے گی. یہ ہے فلک قمر, اس کے اوپر ہے فلک زہرہ, اس کے اوپر ہے فلک عطارد, اس کے اوپر ہے فلک شمس, اس کے اوپر ہے فلک مشتری, اس کے اوپر ہے فلک زحل, اور اس کے بعد ہے ساتواں آسمان. سورج ہے چوتھے آسمان پہ. میں ریاضی میں کمزور ہوں, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. میں گریجویشن بھی کر رہا ہوں تو انگلش میں کر رہا ہوں, ریاضی مجھے بچپن سے نہیں آتی. جاگنا. چوتھے آسمان پہ ہے سورج, کل آسمان ہے 7. قبلہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. چوتھے آسمان پہ سورج, 3 پہلے آسمان, پہلے 3 ادھر ہیں, دوسرے 3 ادھر ہیں, کیونکہ سورج والا درمیان میں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سورج درمیان میں ہے جو آسمان چوتھا ہے. 3 نیچے ہیں, 3 اوپر ہے. جنت کہاں ہے؟ سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے سدرۃ المنتہا کے بالکل کہیں آس پاس میں جنت ہے. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوقات نہیں جا سکتی. جبریل بھی نہیں جا سکتا, اس کے بھی پر ہلتے ہیں, کانپتے ہیں. 7 آسمان ہے, اس کے اوپر ہے سدرہ. سدرہ کے کہیں آس پاس جنت ہے, ہمیں نہیں پتا کس طرف جنت ہے. آسمان 7, 3 آسمان پہلے, پھر سورج والا آسمان, 3 آسمان پھر اوپر, اس کے اوپر سدرہ, اس کے ساتھ جنت. جاگنا. حور بیٹھتی ہے جنت میں. سائنسدانوں نے کہا بھائی زمین سے لے کے سورج تک کا فاصلہ, پڑھے لکھے احباب ہیں, بزرگان اپنے جوانوں سے کہنا, آپ کو نیٹ سے گوگل سے ڈھونڈ کے دے دیں گے. زمین سے لے کر سورج تک کا فاصلہ سائنسدانوں نے کہا 9.25 کروڑ میل کا فاصلہ ہے زمین سے سورج تک. بولنا بھائی اب میں نے تو سمجھانا ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. زمین سے لے کے سورج تک کا فاصلہ 9.25 کروڑ میل. سورج درمیان میں ہے, 3 پہلے آسمان, 3 بعد میں. سدرہ ہے 7ویں آسمان کے اوپر. یعنی زمین سے لے کے سورج تک کا فاصلہ 9.25 کروڑ میل. سورج سے لے کے سدرہ تک کا فاصلہ پھر 9.25 کروڑ میل. کل ملا کے کتنا ہو گیا؟ 18.5 کروڑ میل. جاگنا. بات میں نے یہی کرنی ہے. ریاض حسین میری طرف دیکھنا, آخری بات کرنے لگا ہوں. جھولیاں پھیلا کے بیٹھو, ان کی معرفت انہی سے طلب کرو. حور بیٹھی ہے جنت میں. اگر کوئی مومن دعا مانگتا ہے میرے اللہ میری حور سے شادی کرا, سن بھی لیتی ہے, اللہ سے سفارش بھی کر لیتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ حور کہاں پہ بیٹھی ہے؟ جنت میں. جنت تک کا فاصلہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں سدرہ تک کا فاصلہ پتا چلا ہے. 18.5 کروڑ میل کا فاصلہ زمین سے لے کے سدرہ تک ہے. جاگنا. اس فاصلے کے اندر کتنا شور ہے. 8 ارب انسان اللہ نے بنائے ہیں, ان کا شور ہے. اللہ نے پرندے بنائے ہیں, ان کا شور ہے. اللہ نے درندے بنائے ہیں, ان کا بھی شور ہے. ہوا کا شور ہے. اور جتنی مخلوقات عالم پورے 7 آسمانوں میں رہتی ہے, ملائکہ آسمانوں میں رہتے ہیں, ان کی تسبیح کا شور ہے, ان کے درود کا شور ہے, وہ جو عبادت کرتے ہیں ان کا شور ہے. وہ اتنے زیادہ شور کے باوجود اور 18.5 کروڑ میل کے فاصلے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنے کوٹ خیرہ میں ایک چھوٹے سے مکان میں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے کمرے کو کنڈی لگا کے اور دیوار کو اپنی طرف کر کے بالکل دل میں دعا مانگے میرے اللہ میری حور سے شادی کرا, سر اٹھا میری طرف دیکھ, اور اتنی چھوٹی دعا دل میں کرنے کے باوجود 18.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی حور اور تیری آواز سن لیتی ہے, اور جو
علی کی ولا کا منکر ہے، تجھے ذرا سمجھ میں نہیں آتی، اور جب حور اتنے فاصلے کے باوجود تیری آواز سن لیتی ہے، نجف تک علی تیری نہیں سن سکتا۔ ایک اور رسول کی حدیث ہے، جبلا بات سمجھو کیسر بھائی، رسول نے فرمایا جو بھی شہید ہوتا ہے نا اس کا سر زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کی ہونے والی حور کی جھولی میں پہلے گرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب آپ جو چپ کر گئے ہو بھائی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ رسول نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے راہ حق میں، اس کا سر زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے حصے والی حور کی گود میں پہلے گر جاتا ہے۔ میرا ساتھ دو نا، ایسے تو نہیں کرو، پھر حقائق سننے ہیں تو حقائق سنو۔ حور کو اللہ نے بنایا کس چیز سے؟ رسول نے فرمایا خلقت الحور من نور ابن الحسین۔ رسول نے فرمایا یہ جو حوریں ہیں نا جن کو تم دعا میں مانگتے ہو اور تمہیں پتہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں حوریں ملیں، یہ حوریں بنی کس چیز سے ہیں؟ صحابیوں نے پوچھا مولا کس چیز سے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا میرے بیٹے حسین کے نور کی فرح سے اللہ نے حور کو بنایا ہے۔ حسین بادشاہ کے نور کی فرح سے، جو سائڈ پہ کناروں پہ چھوٹا نور ہوتا ہے، اس سے اللہ نے حور کو بنایا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں شہید کا سر بعد میں نیچے گرتا ہے، حور کی گود میں پہلے گر جاتا ہے۔ جاگنا شہید کہاں پہ ہوتا ہے؟ میدان میں۔ جب اسے سر پہ لگتی ہے چوٹ، ضرب، کتنی دیر لگتی ہے اس کا سر زمین پہ آنے تک؟ 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے قبلہ، 3 لگ جاتے ہوں گے، چلو 5 لگا لو۔ یہاں پہ تلوار لگی، جان نکل گئی، بندہ گر گیا۔ رسول کہتے ہیں اتنی سی دیر کے باوجود زمین پہ بعد میں آتا ہے، حور کی گود میں پہلے گر جاتا ہے۔ اور جاگو ابھی فاصلہ بتایا ہے، 18.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ حور بیٹھی ہے، اور 3 سیکنڈ کے اندر علی ابن ابی طالب کے چھوٹے بیٹے کے نور کی فرح سے بنی ہوئی حور 3 سیکنڈ میں 18.5 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر کے شہید کے پاس آ جاتی ہے۔ وہی علی چند لمحوں میں مدینے سے خیبر نہیں جا سکتا۔ عزت جو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ میں ہر مجلس میں تمہارے چوتھے امام کا یہ فرمان دہراتا ہوں۔ مولا کا فرمان ہے شیعوں ہمارے مصاحب میں شرما کے نہ رویا کرو۔ مولا کس طرح رویا جائے؟ آنکھوں سے خون جاری ہوا، رو کے فرمایا اس طرح رویا کرو جس طرح 11 کی رات ہمارے پردہ داروں نے بیان کر کے گریہ کیا ہے۔ سینہ پیارا نہ کرو، 7 محرم ہے۔ میرا ارادہ ہے آپ کو امام حسن مجتبیٰ کی یتیم کی مصیبت کے چند جملے سناؤ۔ کل کا دن جو گزرا ہے آپ کے پاس مخصوص تھا غالباً جناب قاسم، 10 محرم شب عاشور رات کو جوان پہرا دے رہے ہیں، حسین کے کڑیل جوان جناب عباس علمدار، جناب علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے فرمایا چچا عباس کل میدان میں آپ سب سے پہلے نہیں جا سکتے۔ جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھنا، میرا دعویٰ نہیں دعوت پرسا۔ چچا عباس آپ مقتل میں سب سے پہلے نہیں جا سکتے۔ کیوں علی اکبر؟
جناب علی اکبر کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، رو کے فرمایا چچا عباس آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہو، اگر آپ مقتل میں چلے گئے میرے بابا کی کمر کا زور ختم ہو جائے گا۔ رونے والوں یہی بات سنی جناب عباس نے، رو کے فرمایا علی اکبر اگر یہ بات ہے تو تم بھی نہیں جا سکتا سب سے پہلے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا کیوں چچا جان؟ جناب عباس نے رو کے فرمایا تو میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ہے، علی اکبر اگر تو چلا گیا میرے حسین مولا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ توجہ رکھنا بھائی، یہی دن ہے فرصت دینے کے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، 13 سال کے جناب قاسم قریب آئے، رو کے فرماتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے فرماتے ہیں چچا عباس نہ کل آپ مقتل میں جانا، نہ بھائی علی اکبر آپ پہلے مقتل میں جانا، سب سے پہلے حسن کا یتیم اور قاسم مقتل میں جائے گا۔ میرے جانے سے نہ کسی کی کمر کا زور ختم ہوگا، نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ رونے والوں یہی باتیں سنی، حسین بادشاہ نے دوڑتے ہوئے آئے، جناب قاسم کو اٹھایا، منہ چوم کے فرمایا قاسم مجھے تیرے سے زیادہ پیار علی اکبر سے نہیں ہے اور تو میرے بھائیا کی نشانی ہے۔ رونے والوں آ گیا روز عاشور، بی بی پاک، میری عادت ہے میں بیویوں کے نام ادب سے لیتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کے حرم نے جناب قاسم سے فرمایا قاسم ہر بی بی جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہو رہی ہے، ان کی قربانیاں قبول ہو رہی ہیں، قاسم تم کب مقتل کی طرف جاؤ گے؟ جاگنا۔ جناب قاسم رو کے کہتے ہیں اماں مجھے چچا حسین بادشاہ اجازت نہیں دیتے، میں اجازت لینے جاتا ہوں، مجھے مولا حسین کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو میں تجھے کیسے مقتل میں بھیجوں؟ رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا میرا بیٹا قاسم جب امام حسن کا آخری وقت تھا انہوں نے تیرے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھے کہا تھا قاسم کی اماں جب سب سے زیادہ مشکل آ جائے اس وقت یہ تعویذ کو کھولنا۔ رونے والوں تیاری کرو، اب یہی دن ہے رونے کے۔ بی بی پاک نے تعویذ کھولا، اس کے اندر ایک تحریر ہے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام۔ بی بی پاک نے وہ تحریر اٹھائی، جناب قاسم کو ساتھ لیا، سر پہ چادر رکھی، امام حسین کے خیمے میں آئی۔ حسین بادشاہ نے دیکھا جناب حسن کے حرم آئے ہیں، مولا نے کرسی چھوڑی، بی بی پاک کے کرسی پہ جگہ دی، بی بی پاک نے وہ تحریر دی امام حسین کو۔ امام حسین نے چومنے کے بعد جب کھولی اس پہ رونے والوں لکھا کیا ہوا تھا؟ لکھا یہی ہوا تھا اے حسین یہ میرا بیٹا قاسم ہے، اگر تیرے سے اجازت مانگنے آئے تو دیر نہ کرنا اور سب سے پہلے اسے اجازت دے دینا۔ رونے والوں اس کے بعد لکھا ہوا ہے میرے قاسم کی شادی کرنا اور میرے قاسم کو مہندی لگانا۔ رونے والوں مہندی کی تیاری ہوئی، اب مہندی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ سینہ پیارا نہ کرنا یار، ماتم کر کے گئے۔ او امام حسن تیرا اپنا نصیب، او جناب قاسم تیرا اپنا نصیب۔ رونے والوں جناب عالیہ نے، علی کی علی بیٹی نے فرمایا، مستورات کے سامنے آئی بی بی، بی بی نے فرمایا پانی ہمارا ساتھ سے بند ہو گیا ہے۔ میرے بڑے بھائی امام حسن نے کہا تھا قاسم کو مہندی لگانی ہے، بیویوں تمہاری منت کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا رو دو اور تمہاری آنکھوں کے پانی سے میں نے قاسم کی مہندی کو لگانا ہے۔ رونے والوں مہندی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ قاسم جناب قاسم گھوڑے پہ اب تشریف فرما ہے، میدان میں گئے ہیں، بڑی خوبصورت جنگ کی ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں یہ اکیلا نہیں اترے گا اور ساری فوج مل کے حملہ کرو۔ اب جو ماتم کی نیت سے آیا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تلوار ہے تلوار مارتا ہے، اور جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مارتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ گرم ریت اٹھا کے حسن کے یتیم پہ پھینکتا ہے۔ رونے والوں 9 لاکھ نے اکٹھا حملہ کیا اور جناب قاسم زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ علماء مقاتل نے لکھا اور جب زین پہ تھا تو قاسم تھا، اور جب زمین پہ آیا وہ مشرق والے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب والے گھوڑے مشرق کی طرف۔ رونے والوں مولا نے فرمایا او میرے چچا حسین اور یتیم کا آخری سلام۔ رونے والوں مولا قریب آئے، سینہ پیارا نہ کر، ماتم کر کے کہو کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم اس خاندان کا صدقہ بن کے چلے جاتے۔ رونے والوں ایک بڑی
طرز والی روایت ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سناؤں۔ علامہ طباطبائی عراق میں موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے، ان سے پوچھا کسی نے بھئی جناب قاسم کی شہادت کا ہمیں اصلی حال دو۔ رونے والوں انہوں نے فرمایا جیسے تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں تمہاری مستورات مثالہ ڈنڈے سے نہیں کوٹتی؟ انہوں نے فرمایا ہاں کوٹتی ہیں۔ علامہ نے فرمایا، مولانا نے فرمایا، عالم دین نے فرمایا جب تھوڑی دیر کوٹنے کے بعد وہ ڈنڈا سیدھا کرو تو اس ڈنڈے کے اوپر مثالہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں 9 لاکھ گھوڑا قاسم پہ بھاگا اور رونے والا حسین بادشاہ اور 9 لاکھ کے گھوڑوں کے سموں سے اور رو کے کہتے ہیں گھوڑے روکو، او میرا قاسم، او میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ رونے والوں مولا حسین نے امامہ اتارا، اسے زمین پہ بچھایا، جناب قاسم کے ٹکڑے رکھے اور جناب قاسم کا لاشا نہیں آیا، اور قاسم کے ٹکڑے خیام میں آئے۔ بی بی پاک نے ماتم کر کے کہو یار یہی حق ہے غریبوں کے مسائل میں رونے کا، یہی حق ہے بھائی غریبوں کو پرسہ دینے کا۔ اور یہ گٹھڑی، یہ رومال، مولا کی چادر جب خیام میں آئی، بیویوں نے حلقہ بنایا۔ کوئی کہتی ہے ویران مدینہ، کوئی کہتی ہے برباد مدینہ، کوئی کہتی ہے ہائے قاسم، کوئی کہتی ہے حسن کا یتیم۔ رونے والوں چادر کو کھولا گیا، جناب ام فروا نے ایک ایک ٹکڑا اٹھاتی ہیں پھر رکھ دیتی ہیں۔ جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھے، اور میرے جگر میں تاب نہیں میں کیسے پڑھوں۔ بی بی پاک ایک ٹکڑا اٹھاتی ہیں پھر رکھ دیتی ہیں، دوسرا اٹھاتی ہیں پھر رکھ دیتی ہیں۔ علی کی علی بیٹی نے پوچھا او بھابی بہن او یہ ٹکڑے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور بی بی نے رو کے فرمایا او علیہ ابھی میں نے قاسم کو مہندی لگائی تھی اور مجھے مہندی والا ہاتھ اور قاسم کا نظر نہیں آ رہا۔